بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلیٰ قرآن یافتہ مائیں، ہماری مائیں قرآن پڑھی مائی تھی جو اسکول کالج نہیں گئی تھی، قرآن بھی کسی مسجد کے ملاجی سے نہیں پڑھا تھا، گھر ہی کی کسی بڑی بوڑھی سے قرآن یافتہ اور تہذیب یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتی تھی، جن کو صبر کے اصلی مفہوم کا علم تھا، جن کو اپنے خاوند کی محبت میں اس سے ڈرنا بھی آتا تھا اور خدمت کرنی بھی۔ عام گھروں کے ابا جی کا جب گھر آنے کا وقت ہوتا تو ہر گھر میں ایک افراتفری ہوتی، بچے پتنگ اڑاتے، چھت سے اتر آتے، گلیوں میں کھیلتے بچے کھیل چھوڑ کر گھروں میں جا دبکتے۔ ماؤں کے لیے یہ وقت بڑا بھاری ہوتا تھا، تیاریاں ایسے ہو رہی ہوتی جیسے کوئی مہمان پہلی بار کسی کے یہاں آ رہا ہو۔ الٹے توے کی تازہ روٹی، تازہ سالن، اچار، چٹنی، مربع، مکھن، سلاد، سب ساتھ ساتھ۔ روٹیوں کا بننا دھلا ہوا نرم، ٹھابی صاف ستھری، کھانے سے پہلے خاوند کے ہاتھ دھلوانا، کھانے شروع ہونے سے پہلے پانی دسترخوان پر رکھنا، بہترین بوٹیاں ابا جی کے لیے، پھل کاٹ کر سجا کر رکابی میں رکھنا، میٹھا، گڑ کا زردہ، اور اس سب کے دوران احتراماً اپنے میاں سے آنکھ نہ ملانا۔ اس زمانے میں میاں بیوی کا مہمانوں کی موجودگی میں سریعام ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا بھی بے حیائی سمجھا جاتا تھا۔ میاں کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، کبھی بھولے سے بھی میاں کا نام نہ لینا بلکہ بھولے دے ابا، پروین دی ماں جیسے الفاظ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کبھی غیر موجودگی میں بھی واحد کا صیغہ استعمال نہ کرنا، میاں کے صابن تولیہ کا خیال رکھنا، موسمی پھلوں کا اچار ڈالنا۔ یہ وہ امیاں ہوا کرتی تھی جن کے بچوں نے کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا، جانے وہ کب کھانا کھاتی تھی۔ پھپھیاں خالائیں سب ایک سی ہی لگا کرتی تھی، ان کو محرم نامحرم کا بھی خوب پتا تھا، مگر گرمی بھلے 50 ڈگری ہو، چادر میں ہی لپٹی رہتی تھی۔ بچوں نے بھی کبھی ان کو ننگے سر نہ دیکھا تھا، ان کے بچوں نے کبھی اپنے ماں کو سوتے نہ دیکھا تھا، ان کے جاگنے سے پہلے جاگتی، ان کے سونے کے بعد سوتی۔ پنجیری کی جگہ دیسی گھی کی پنیا اس لیے ایجاد ہوئی تھی کہ بچے ہاسٹلز میں رہنے لگے تھے، ہاسٹلز میں جس مرضی کمرے میں چلے جائے، ماؤں کی سوغاتیں ہی سوغاتیں، السی کے لڈو پتیسے پنیا۔ وہ قرآن پڑھی امیوں کا آخری دور تھا۔ تاریخ نے اولاد آدم کی ہزاروں لاکھوں سالوں کی تہذیب اور تربیت ان ان پڑھ عورتوں کی جھولی میں ڈال دی تھی، جن کی وفا آسمانی دلیل کی مانند تھی، جن کی حیا زینب رضی اللہ عنہا کی چادر کا اثر اوڑھے رکھتی تھی، جن کی خدمت سب سسرالیوں کا مشترکہ حق ہوا کرتی تھی۔ وفا کی، حیا کی، تہذیب کی آخری علامت ایسے رخصت ہوئی کہ کسی کے پیپرز چل رہے تھے تو کسی بچے کے پریکٹیکلز کا رولا تھا، کسی نے اسائنمنٹ جمع کروانی تھی تو کسی کا کلاس ٹور تھا، کسی کو ٹھیک سے پتہ بھی نہیں چل سکا کہ لاکھوں سال کی تہذیب ہمارے ہاتھوں خاموشی سے قبر میں اتر گئی، اور پھر ہم ٹن من میکڈونلڈ تہذیب میں ڈھل گئے، فاسٹ فوڈ کے فیور میں مبتلا ہو گئے، مغرب کے پراپیگنڈا کے زیر اثر اپنی ہی بیگم کو پارٹنر بنا لیا، گاڑی کا دوسرا پہیہ سمجھ لیا، یہ جانے بغیر کہ دو پہیے تو سائیکل کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک ڈائریکشن ویل ہوتا ہے اور دوسرا ڈرائیونگ ویل۔ ماما ان دنوں ماں کو نہیں، ماں کے بھائی کو کہا جاتا تھا۔ امی جی بہت ہی پیار کا لفظ تھا، شاید وہ بھی ان امیوں کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ اللہ ان امیوں کو جنت کے اچھے محلوں میں سنبھال لے اور ہمیں معاف فرما دے، ہم اس امرت دھارے سے محروم ہو کر کہیں کے نہیں رہے۔ اللہ حافظ۔